بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، پروگرام قانون کیا کہتا ہے کے ساتھ میں ہوں فیصل کمال پاشا، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان جناب شاخاور صاحب۔ سر، آپ کی آمد کا بہت جی بہت السلام شکریہ علیکم۔ سر۔ اچھا سر، یہ سپریم کورٹ میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے۔ ایک ایسے جج صاحب بڑی مشکلات سے وہ گزرے ہیں اور اب وہ چیف جسٹس کے منصب پر فائز ہیں۔ اس تبدیلی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ایک خوشگوار تبدیلی ہے۔ جی اس کی جی وجہ یہ ہے کہ جو آپٹکس جو ابھی تک آ رہے ہیں، اور جی جی خاص طور پہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس فائز عیسیٰ نے جب سے حلف اٹھایا اس کے بعد کی جو ایونٹس ہو رہے ہیں بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ جی جی ایک تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان سے ایک ایسی شخصیت نے حلف لیا جی جنہوں نے ان کے خلاف جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک پریزیڈنشل ریفرنس بھیجا تھا جی جی ان کی امپیچ کرنے کے لیے۔ ہوں تو اور دوسرا یہ تھا کہ انہوں نے جو حلف اٹھایا اس کا اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں جی انہوں نے اس حلف کو جو ہے وہ ریپیٹ کیا، ہوں جو کہ میں سمجھتا ہوں بڑا سمبولک ہے۔ اور دوسرا یہ تھا کہ یہ بھی ایک انپریسیڈنٹڈ تھا، اور اس کو لوگوں نے ستائش کی نظروں سے دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنی بیگم کو بھی جی جی اپنے حلف کے دوران اپنے ساتھ کھڑا کیا، اور اس سے وہ کچھ میسیجز دیے جی کہ خواتین کی اہمیت جو ہے معاشرے میں، اور انہوں نے اپنی اہلیہ کو جو عزت دی۔ اور دوسرا یہ تھا کہ ان کی اہلیہ نے بھی ان کو کافی سفر کیا تھا، بالکل بالکل اس وجہ سے تو وہ بھی ایک میسج تھا۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ جب وہ تشریف لے کے آئے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بطور چیف جسٹس، جی ایک بات آپ کو پتہ ہوگی کہ سب سے پہلے تو وہ پیدل آیا کرتے تھے جی نارملی۔ بالکل ایون انہوں نے اپنا جو ہے جیکٹ بلیک وہ بھی نہیں پہنی ہوتی تھی، اور پیدل چل کے آتے تھے۔ ہوں تو میرا خیال ہے سیکیورٹی کی وجوہات کی وجہ سے انہوں نے ان کو شاید سیکیورٹی نے قائل کیا کہ آپ پیدل نہ آئے، ہوں لیکن وہ پھر 1300 cc کی گاڑی میں آئے، جی جی اور ان کے ساتھ آگے پیچھے کوئی ہوٹر یا کوئی اس طرح کا پروٹوکول نہیں تھا۔ ہوں اور دوسرا جب وہ انٹر ہوئے تو اس وقت ایک روایت ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو جو ہے وہ گارڈ آف آنر پیش کیا جاتا ہے، جی انہوں نے جی وہ بھی لینے سے انکار کیا۔ ہوں اور دوسری اہمیت اس کی یہ تھی کہ انہوں نے ایک بہت ہی متنازع جو ایک کیس تھا، ہوں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، جی جی جس کو پچھلے چیف جسٹس نے جو ہے وہ معرض وجود میں آنے سے پہلے ہی ایک 8 رکنی بینچ بنا کے اس کو معطل کر دیا تھا، ہوں تو انہوں نے پہلا کیس وہ لگایا۔ بالکل اور جو وہ ہمیشہ سے یہ کہتے آ رہے تھے اپنے نوٹس میں بھی اور ڈسینٹنگ نوٹس میں بھی، ہوں کہ جو اہم نوعیت کے جو مقدمات ہوتے ہیں آئینی، اس کے اوپر فل کورٹ ہونی چاہیے۔ جی جی تو اس کا مظاہرہ بھی انہوں نے کیا ہوں کہ انہوں نے ان 8 ججز، بلکہ 7 ججز، کیونکہ چیف جسٹس تو ریٹائر ہو چکے تھے، جی جی ان کو بھی بیچ میں شامل کیا اور 15 رکنی بینچ تشکیل دیا۔ اور ایک اور بھی غیر روایتی بات یہ تھی کہ اس کی جو سماعت ہے وہ ٹیلی وائز کی گئی ٹیلی براہ وائز کی گئی، راست، بالکل اور وہ 5-6 گھنٹے کی جو پروسیڈنگز تھی وہ سارے لوگوں نے دیکھی۔ بالکل اس کے فوراً اگینسٹ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ اس کا کتنا فائدہ ہوا یا کتنا کتنا نقصان ہوا نقصان بہرحال، ہوا۔ لیکن وہ ایک انپریسیڈنٹڈ بات تھی۔ تو ہوں ابھی تک تو جو آپٹکس ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو بالکل اچھے ہیں، اور وہ سپریم کورٹ کو جو ہے وہ لے کے چلیں گے اپنے ساتھ۔ اور سر، بندیال صاحب کے دور میں سپریم کورٹ میں بڑی تقسیم ہم نے دیکھی، جی تو یہ فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں یہ کیا اس تقسیم کو ختم کر پائیں گے؟ دیکھیے، میرا خیال ہے تھوڑا وقت لگے گا، لیکن ایک جو انہوں نے تاثر دیا نا وہ بڑا اچھا تھا، جی جی کہ ارسپیکٹو کہ وہ چونکہ خود بھی جب ان کے خلاف کیس چل رہا تھا، جب جی انہوں نے جی آئینی پٹیشن فائل کی تھی اپنے ریفرنس کے اگینسٹ، ہوں اس میں وہ ادر سائڈ آف دی روسٹرم بھی کھڑے ہوئے اپنی ہوں بیگم کے ساتھ، انہوں نے اپنے کیس خود پلیٹ کیا۔ ہوں اور بہت سارے جو بردر ججز ہیں ان کے بڑے تند و تیز سوالات اور سخت سوالات کا بھی انہوں نے سامنا کیا۔ جی جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا بڑا بڑا پن ہے، اور انہوں نے وسیع القلبی کا مظاہرہ کیا کہ ان سب کو بٹھایا۔ اور اس میں بھی یہ تھا کہ جو 15 رکنی بینچ بنایا انہوں نے، وہ جو سینئر موسٹ ججز ہیں ان سے بھی مشاورت کی، جی جی اور پھر اس کا مطلب ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے وہ انفیکٹ امپلیمنٹ ہو چکا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ایک حد تک امپلیمنٹ ہو چکا ہے، کہ انہوں نے جو ایکسپریس میرا خیال ہے ورڈز میں کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ جو بینچز کی تشکیل کا جو جی ایک کمیٹی بنائی گئی تھی، وہ اس کو انہوں نے اس حد تک وہ جو حکم امتناعی ہے وہ انہوں نے لفٹ کر دیا۔ صحیح تو ابھی دیکھیں، اب 25 تاریخ تک تو ان سے سب سے تحریری جو ان کی معروضات ہیں وہ بھی مانگ لی گئی ہیں، اور غالباً 3 اکتوبر جو ہے وہ اب اس ڈیٹ کے اوپر میرا خیال ہے کہ فیصلہ کوئی اتنا زیادہ لمبا
ٹائم نہیں لے گا، سر جلدی طے ایک ہو بڑی جائے ہم گا۔ نے اچھی بات دیکھی کہ اس ویک میں انہوں نے زیادہ تر کیسز عام لوگوں کے سنے، جی، کوئی سیاسی مقدمہ نہیں سنا، ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر تھا، لیکن ابھی انہوں نے 28 کے لیے فکس کیا ہے فیض آباد دھرنا کیس۔ جی۔ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا امپورٹنٹ ہے اور اس کی کیا امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں؟ بہت اس کی امپورٹنٹ امپلیکیشنز ہیں، اس کی چونکہ وہ مقدمہ وہ تھا، وہ فیصلہ تھا، ہوں ہوں، جو کہ جس کا پس منظر یہی تھا کہ ان کے خلاف جو کچھ ہوا، جی جی کہ انہوں نے ایک سرونگ جو آرمی آفیسرز تھے، وہ بھی خفیہ ایجنسی کے، بالکل، ان کے بارے میں ریمارکس دیے، نہ صرف ریمارکس دیے بلکہ انہوں نے ان کے ایکٹ کو جو ہے وہ غیر آئینی قرار دیا، ہوں ہوں، اور ان کے خلاف جو ہے وہ تادیبی کارروائی کی بھی جو ہے سفارش کی۔ جی جی تو اس کے خلاف جو ریویو آیا تھا، ہاں ہاں وہ اب لگ گیا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ جی جی اب چونکہ ریویو کا تو سکوپ آپ کو پتہ ہی ہے، آپ چونکہ خود بالکل کورٹ بالکل رپورٹنگ کرتے ہیں، تو ریویو میں تو صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ جو سکم ہے یا غلطی ہے ہوں اس ہوں ججمنٹ میں، جی اس جی کو اجاگر کرنا ہے اور اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے۔ جی جی تو ادروائز تو وہ ججمنٹ آلموسٹ وہی مینٹین رہتی ہے۔ ہوں ہوں لیکن اب دیکھتے ہیں کہ اب ریویو میں جو ہے وہ کتنے ججز اس کو سنتے ہیں، وہ خود بھی اس میں ہوں گے، ہوں ہوں تو وہ پھر دیکھا جائے گا کہ وہ کس طریقے سے اس کو اٹینڈ اچھا کرتے ہیں۔ سر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کافی ساری قانونی مشکلات میں اس وقت گرفتار ہے، اور ہمیں یاد ہے کہ پچھلے دور میں ایک آرڈر یہ بھی جاری کیا گیا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ عمران خان سے پرائم منسٹر سے متعلق جو کیسز ہیں وہ نہ سنیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب وہ چونکہ چیف جسٹس ہیں تو یہ عمران خان صاحب کو کے لیے یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے یا ایک ان کے لیے نیگیٹو ہو سکتا ہے اس میں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو عدم اعتماد ہوتا ہے کسی بھی عدالت کے اوپر یا جج کے اوپر، جی اس پہ دو طریقے ہیں۔ ایک تو ہم نے دیکھا ہے، جیسے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی جو آئینی پٹیشن چل رہی تھی، جی جی اس میں جسٹس منصور علی شاہ کے بارے میں اٹارنی جنرل نے ہوں ہوں اپنے تحفظات کا اظہار کیا ان کی بینچ پہ موجودگی، جی جی تو انہوں نے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگایا اور انہوں نے ایک آرڈر لکھ کے اپنے آپ کو سماعت سے الگ کر دیا۔ جی لیکن جی ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جسٹس جواد اس خواجہ جو تھے، ان کو بھی ایک سماعت میں ہوں ہوں ان سے بھی گزارش کی گئی تھی، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، ہوں ہوں یہ مجھ پہ بائنڈنگ نہیں ہے، اور میں چونکہ اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کروں گا، جی جی تو میں اپنے آپ کو سماعت سے الگ نہیں کرتا۔ ہوں تو ہوں اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ اس کو کس طریقے سے لیتے ہیں۔ تو اگر تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کے خلاف تھوڑا سا بھی شائبہ ہو کہ وہ ان کا کوئی باعث سامنے آ سکتا ہے، یا ان کی ذاتی اناد یا پسند ناپسند، ہوں ہوں تو وہ چاہے چیف جسٹس ہوں، چاہے جو بھی جج ہوں، جی جی ان کو پھر اپنے آپ کو سماعت سے الگ کر لینا سر چاہیے۔ کچھ عرصے سے مطلب یہ جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے بارے میں جو ایک بہت گہرا تاثر، ایک تو پارٹیزن ہونے کا تاثر، دوسرا یہ کہ انڈر سم ان سین انفلوئنس، یہ جو تاثر ہے، آپ جتنا قاضی فائز صاحب کو جانتے ہیں اور انہوں نے جس طرح سے کہا ہے، جو انہوں نے جیسچرز دیے ہیں، جس طرح سے انہوں نے پارلیمنٹ کی سپریمیسی کے حوالے سے ایک جیسچر دیا ہے، اور جس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ میں صرف آئین اور قانون کا پابند جی، ہوں، یہ انفلوئنسز اور یہ جو پارٹیزن اپروچ ہے، یہ سپریم کورٹ سے ختم ہو سکتی ہے؟ دیکھیے اس میں بڑی حقیقت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا عمل دخل تو رہا ہے جی سپریم کورٹ کے اوپر بھی، ہائی کورٹس کے اوپر بھی، ایون لوور جوڈیشری پہ بھی، لیکن اس کو کیسے اوور کم کیا جا سکتا ہے؟ ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ مثالیں ماضی میں ایسی ملی ہیں، جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے حوالے سے انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کو جی بڑے ہائی لیول کے اوپر جو ہے وہ انفلوئنس کرنے کی کوشش کی گئی، جس جی کو جی انہوں نے نہیں مانا، اور اس کا اظہار انہوں نے پھر ایک بار ایسوسیشن میں اوپنلی بھی کر دیا، پھر دین ہی ہیڈ ٹو لوز ہز آفس ایز جی اے جی جج آف دی ہائی کورٹ۔ تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کیسے جو ہے جو بینچ ہے جی جی وہ کس طرح ٹلٹ ہو سکتا ہے ادھر ادھر۔ ہوں میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ جو بار اور بینچ ہے، جی آپ کی جی بار ایسوسیشنز ہیں، بار کونسلز ہیں، ہوں وہ ہمیشہ عدلیہ کے ساتھ کھڑی رہتی ہیں، جی جی ان کو اسٹرینتھ فراہم کرتی ہیں، جی جی اور جب بار اور بینچ کے درمیان ایک اچھا ورکنگ ریلیشن شپ ہو ہوں اور ایک دوسرے کے لیے وہ اگر اسٹرینتھ کا باعث ہوں، ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان انفلوئنسز کو اوور کم کیا جا سکتا ہے۔ سر آپ لیکن کی ہوتا یہ ہے آپ کہ کی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بار اور بینچ کے درمیان جو جی ایک ہارمنی ہوتی ہے، وہ اس کا بھی کہیں نہ کہیں فقدان ہے۔ صحیح جب یہ ان کا آپس میں جب
اعتماد کا فقدان ہو جائے یا ورکنگ ریلیشن شپ کا فقدان ہو جائے تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ انفلوئنس ہونے والی جو ہے وہ صورتحال زیادہ اس کے امکانات پیدا ہو جی جی جاتے ہیں۔ سر، آپ ماشاء اللہ آپ کا ایک بہت لمبا ایکسپیرینس ہے سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹس میں. آپ کی نظر میں کوئی ایسے واقعات، کوئی ایسا واقعہ آپ مطلب جس کلیئر کٹ آپ نے دیکھا ہو کہ ایک طرف جھکاؤ ہے عدالت کا، ایک یا انڈر انفلوئنس ہے، اس طرح کے آپ کی نظر میں کوئی دیکھیے میں کسی کیس کو تو نہیں ہاں ہاں واضح طور پہ کہہ سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان ججز کے سامنے ہی پیش ہونا ہے، لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ ایک تاثر ہمیشہ سے یہ رہا ہے جی بڑے عرصے سے، وہ یہ دیکھا جاتا تھا کہ جو مقدمہ ہے وہ کس نوعیت کا ہے، وہ آئینی اور قانونی اس کی مضمرات ہیں، اور وہ کس بینچ کے سامنے اور کن ججز کے سامنے لگا ہے، تو اس میں آپ بھی یہ بڑی آسانی سے بالکل ایک رائے قائم کر سکتے تھے، ہم بھی کر سکتے تھے اور کرتے ہیں کہ اس کا کیا متوقع فیصلہ آ سکتا ہے۔ بالکل میرا خیال ہے کہ وہ تاثر اگر وہ ختم ہو جائے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری عدلیہ جو ہے وہ بالکل کسی قسم کی جانبداری سے یا اس سے باہر ہو گئی ہے، لیکن ان کے عمل سے اور ان کے آبزرویشن سے افسوسناک بات ہے کہ یہ ان کی جو دلی خواہشات ہیں جی جی یا قانون اور آئین کے سے ہٹ کر وہ کس طرف ان کا جھکاؤ ہے وہ نظر آتا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں آنا چاہیے۔ سر، سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کافی سارے ججز کے خلاف ریفرنسز پینڈنگ ہیں. ہم نے پہلے دیکھا ہے کہ کئی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ ریفرنسز پینڈنگ ہی رہتے ہیں، جج صاحب ریٹائر ہو جاتے ہیں، پھر وہ انفرکچوس ہو جاتی ہیں جی اپلیکیشنز ابھی بھی ہیں. تو اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پہ کام ہوگا؟ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ریفرنسز اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے خلاف جو ہوتے ہیں وہ بالکل عمومی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ فرض کریں کسی کو ضمانت نہیں ملی یا کوئی اس طرح کی اپنی ذاتی رنجش ہے، وہ جی بھی جی اٹھا کے ایک کمپلینٹ فائل کر دیتے ہیں، اور جو کمپلینٹ فائل ہوتی ہے اس کا نمبر لگتا ہے، جی جی لیکن اور کچھ سیریس نوعیت کے ہوتے ہیں، جیسے کہ پاکستان بار کونسل نے اگر بھیجا ہے یا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بھیجا ہے جی جی یا وہ کسی ایسے معتبر ذرائع سے آیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جو غیر ضروری ریفرنسز بھی ہیں کم از کم سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس مہینے میں ایک دفعہ ہوا کرے، جتنے وہ پینڈنگ آئے ہوئے ہیں اور جو فریولس اور فکٹیشیس قسم کی کمپلینٹس ہیں ان کو وہ ڈسپوز آف کریں، جی اس جی پہ لیکن اٹینڈ کر کے، لیکن جو اہم نوعیت کے ہیں اس کو پھر سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے رکھیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی بھی معزز جج صاحب کا کیس انڈیسائیڈڈ رہ جائے اور وہ ریٹائر ہو جائیں جی جی تو ان پہ پھر ایک سٹگما رہ جاتا ہے کہ ان کے خلاف ایک بڑی سیریس نوعیت کی کمپلینٹ پڑی ہوئی تھی جس کو جو ہے اٹینڈ نہیں کیا گیا اور وہ ریٹائر ہو گئے۔ جی جی میرا خیال ہے کہ ڈیورنگ انکمبنسی آف دیئر آفیسز جی جی ان کے خلاف جھوٹے اگر کمپلینٹس ہیں، سچے ہیں، جو بھی ہیں، جی جی کم از کم ان کو اٹینڈ کر کے ان کو ایڈجوڈیکیٹ کرنا چاہیے۔ سر، ون لاسٹ کویشچن. الیکشنس بڑا ایک اس وقت امپورٹنٹ ایشو ہے پاکستان کا. پولیٹیکل پارٹیز کہہ رہی ہیں کہ الیکشنس ہونے چاہیے. الیکشن کمیشن نے تو خیر ڈیٹ دے دی ہے، لیکن کل پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی نے اس ڈیٹ کو ریجیکٹ بھی کر دیا. سپریم کورٹ کا کیا رول ہوگا اگر الیکشن وقت پہ نہیں ہوتے؟ دیکھیے سپریم کورٹ میں آئینی درخواست آئی ہوئی ہے، جی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے بھی آئی ہوئی ہے، غالباً پی ٹی آئی کی طرف سے بھی آئی ہوئی ہے، کہ جس میں انہوں نے 90 دن کے اندر اندر جب سے اسمبلیاں ڈیزالو ہوئی ہیں جی جی قومی اسمبلی، اس میں انہوں نے ایک درخواست آئینی ڈالی ہوئی ہے۔ اب اس درخواست کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کب لگے گی اور کب ہوگی، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ ایک 14 مئی کی جو ہے وہ پنجاب اسمبلی میں ڈیٹس جی کے حوالے سے وہ دے چکے تھے، اور اس کے اوپر جو ریویو تھا الیکشن کمیشن کا وہ بھی خارج ہو چکا ہے، جی لیکن پریکٹیکلی وہ ایک غیر مؤثر ججمنٹ ہے، چونکہ جی جی وہ تو 14 مئی بھی گزر گئی۔ بالکل. میں یہ کہتا ہوں کہ ایک دفعہ ایک موقع تھا، پی ٹی آئی کے پاس بھی تھا اور باقیوں کے پاس بھی تھا، کہ جس وقت یاد ہوگا کہ ایک ذمہ دار شہری کی طرف سے ایک پٹیشن آئی تھی جی 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 اس بالکل میں کوئنسیڈنٹلی میں ہی اس کا بالکل وکیل بالکل تھا۔ بالکل. اس کا جو تھیم یہ تھی کہ جو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے جو انتخابات ہیں وہ ایک دن ہونے چاہیے، اور اگر یہ نہیں ہوں گے تو ایک ان بیلنس کریٹ ہو جائے گا، اس کی اور بھی بہت ساری جو بالکل ہے وہ فال آؤٹس ہوں گے۔
تو اس میں ہم نے استدعا یہ کی تھی کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بلا کے ان سے کنسنسس ڈیولپ کر لیا جائے کہ الیکشنز کب ہوں۔ اس کے نتیجے میں آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی کی ایک 3 رکنی کمیٹی بنی تھی، جی جی وہ پی ڈی ایم اور اتحادیوں سے انہوں نے 3 مذاکراتی دور بھی کیے تھے، اور وہ کافی حد تک چیزیں طے بھی ہو گئی تھی۔ وہ جی تو ہمیں جی یہاں تک پتہ ہے کہ صرف اس بات پہ معاملہ رک گیا تھا کہ یہ بجٹ پاس ہونے سے پہلے اسمبلیاں توڑی جائیں یا بعد میں توڑی یا جائیں، بعد میں تھوڑی لیکن وہ ہم نے دیکھا کہ وہ جو چیئرمین پی ٹی آئی تھے ان کی اپنا کوئی وزڈم تھا، انہوں نے پھر اس کو آگے جاری نہیں رکھا اور انہوں نے اسی پہ مصر رہے کہ 90 دن کے اندر اندر ہی ہونے چاہیے۔ میں مجھے یاد ہے کہ میں اس وقت جو یہ مذاکراتی کمیٹی تھی ان کو میں نے کوریڈورز آف دا سپریم کورٹ میں یہ بات کہی تھی کہ آپ کسی بھی تاریخ کے اوپر اگر وہ اکتوبر میں بھی کہتے ہیں تو کم از کم اس پہ راضی کر لیں، کیونکہ ایک سٹیٹمنٹ آ جائے گی تمام گورنمنٹ کی طرف سے بھی، پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے بھی، تو کم از کم اس سے بیونڈ معاملہ نہیں جائے گا۔ جی جی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک وقت تھا کہ اس پہ اگر پی ٹی آئی رسپونڈ کرتی جی تو جی شاید الیکشن جو ہے وہ وقت سے پہلے ہو جاتے۔ سر، عمران خان صاحب دیکھ رہے ہیں آپ الیکشن سے پہلے وہ کیا اپنے مقدمات سے، آپ بھی جانتے ہیں ان کے خلاف جو مقدمات ہیں، تو کیا اتنا پوٹینشیل ہے کہ وہ زیادہ دیر رہ سکیں بیہائنڈ دا بارس؟ میرا خیال ہے کہ 2-3 مقدمات جو ہیں وہ بڑے سیریس نوعیت کے ہیں، ہاں ہاں باقی تو چھوٹے موٹے آپ کو جو مطلب آپ درجنوں کی جی تعداد جی میں ان جی پہ جی مقدمات ہوئے، اس کو تو میں کہتا ہوں کہ ابیوز آف پروسیس آف دی لا ہے، لیکن 3-4 مقدمات ایسے ہیں جو کہ ان کے لیے خاصے تکلیف کا اور خاصی مصیبت کا باعث بن سکتے ہیں، اور شاید اس کی موجودگی میں ان کی جو رہائی ہے وہ نیئر فیوچر میں شاید نہ ہو۔ صحیح صحیح، بہت شکریہ سر آپ کی آمد کا۔ ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔